السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایس او سی 403 کا لیکچر نمبر 8 ڈسکس کریں گے اور آج کے لیکچر میں ہم فیمینزم سے ریلیٹڈ اپروچز کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلیک فیمینزم اینڈ پوسٹ ماڈرن فیمینزم کی۔ بلیک فیمینزم کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں انہوں نے کنٹرولنگ امیج کی مزاحمت کی اور اپنی زندگی کی حقیقت کی نئی تعریفیں پیش کی۔ تاہم چونکہ بلیک ویمنز کے تجربات کو تاریخی طور پر علم کے روایتی ذرائع جس میں تعلیمی ادارے، تربیتی ادارے، سرکاری ادارے یا ماس میڈیا سے خارج رکھا گیا، اس لیے انہوں نے اپنی حقیقت کے علم کا اظہار مختلف جگہوں پہ کیا، جیسے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں سے روزمرہ کی باتوں میں، لٹریچر، شاعری، آرٹ، موسیقی اور انڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹری فلمز میں اور چرچ کی میٹنگز میں۔ اس طرح بلیک فیمنسٹ تھاٹ نہ صرف کولنز جیسی بلیک فیمنسٹ سوشیولوجسٹ بناتی ہیں بلکہ تمام بلیک وومن بھی اسے تخلیق کرتی ہیں جو کلچر کنٹراڈکشنز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے تجربات کو زبان دیتی ہیں، کیونکہ وہ ظلم و ستم کی دو مختلف ہسٹریز کے درمیان پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹونی کے ناولز اور مایا کی شاعری کی مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی بلیک وومن کو بولنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو لوگ، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، انہیں سننا چاہتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ بلیک فیمنسٹ تھاٹ سفید فام خواتین کے علم کی طرح آبجیکٹیو نالج کی روایت سے باہر ہے۔ یہ وہی علم ہے جسے کولنز اور سمتھ نے اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ علم دراصل مردوں کے سٹینڈ پوائنٹ سے بنایا گیا ہے اور اسے زبردستی عالمی علم یعنی یونیورسل نالج بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ کولنز بتاتی ہیں کہ بلیک فیمنسٹ تھاٹ تمام مخصوص سوچوں کی طرح اپنے تخلیق کاروں کے مفادات اور ان کے سٹینڈ پوائنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ تمام خواتین عورت ہونے کی حیثیت سے ظلم و ستم کی تاریخ کا مشترکہ ایک سٹینڈ پوائنٹ رکھتی ہیں، لیکن بلیک فیمنسٹ تھاٹ کا سٹینڈ پوائنٹ سفید فام فیمنزم سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد میں ایک خاص افریقن ہسٹوریکل کنسنسس پائی جاتی ہے۔ بلیک سوسائٹیز میں ایک بنیادی افریقن ویلیو سسٹم پایا جاتا ہے جو کہ ایک ریشیل اپریشن سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ کلونیلزم اور امپیریلزم، سلیوری اور ڈسکریمنیشن کی وجہ سے دنیا بھر کے بلیک لوگ، چاہے وہ UK ہو، یورپ ہو، شمالی یا جنوبی امریکہ ہو، کیریبین ہو، افریقہ میں ہو، ایک مشترکہ ظلم کا تجربہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی انفرادی تاریخیں مختلف ہیں۔ چونکہ بلیک وومن کے پاس ایک ایفرو سینٹرک اور فیمنسٹ دونوں سٹینڈ پوائنٹ تک رسائی ہوتی ہے، اس لیے بلیک فیمنسٹ سٹینڈ پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے جو متبادل ایپسٹمولوجی استعمال کی جائے اس میں ان دونوں روایتوں کا عکس ہونا چاہیے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرن فیمنزم کی۔ پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ میں جس میں بیوار، ڈیریڈا اور سائمون، یہ سارے ان کے خیالات کو بنیاد بنایا ہے۔ اگرچہ پوسٹ ماڈرن فیمنزم میں کافی ویریشنز ہیں لیکن کچھ بنیادی باتیں مشترک بھی ہیں ان میں۔ جو پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ میل یا فیمیل بائنری یعنی مرد اور عورت کی تقسیم جو معاشرے میں اہم تقسیم مانتے ہیں۔ سائمون دی بیویرا کی پیروی کرتے ہوئے وہ سمجھتی ہیں کہ عورت کو دی ادر کا روپ دیا گیا، وہ معاشرے کے سٹرکچر اور بالخصوص اس کے
جو ایک میل ڈومیننٹ سسٹم ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتی ہیں۔ پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ کئی فیمنزم کا لیبل قبول کرنے سے انکار بھی کرتی ہیں، کیونکہ جس چیز کے آخر میں ازم آئے وہ ایک جوہر پرستی یا ایک روایتی تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ پوسٹ ماڈرن فیمنزم میں ڈائیورسٹی کو مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی فوکس ملٹیپل ٹرسٹ اور ملٹیپل رولز، ملٹیپل ریالٹیز پہ ہوتا ہے۔ یہ عورت کی کسی ایک مخصوص فطرت یا عورت ہونے کے صرف ایک ہی طریقے کے تصور کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ کچھ فکر دیگر فیمنسٹ کے سٹینڈ پوائنٹ کے برعکس ہوتے ہیں۔ لیبرل فیمنزم یا فیمنسٹ امپیریسزم کا بنیادی مقصد ایکول اپرچونٹی اور کھیل کا میدان برابر کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ علم کی نوعیت یا انسانی انٹریکشنز کے بنیادی سٹرکچر پہ سوال نہیں اٹھاتے، بلکہ اس سٹرکچر کے اندر ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ یہ ماننا کہ سچائی صرف ایک ہی ہے، یعنی سنگل نالج ٹروتھ، لیبرل فیمنسٹ کو تحقیق کے روایتی طریقوں کو استعمال کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ان طریقوں کو بس مختلف انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں اسلامک فیمنزم کی۔ اسلامک فیمنزم ایک نیا نظریاتی دھارہ ہے جسے ایک عالمی نیٹ ورک کے کارکن مختلف سیاسی اور سماجی کانٹیکس میں فروغ دے رہے ہیں۔ اسلامک فیمنسٹ کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی ذرائع، قرآن، سنت اور اخلاقی بنیادوں پر ایسی تشریح اور تفسیر کرنا ہے جو ان کے فیمنسٹ نقطہ نظر کی تائید کرے۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کے ذریعے ایک نئی اسلامک ڈسکورس وجود میں آ رہی ہے اور مذہبی احکامات کا فیمنسٹ کانٹیکس میں اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامک فیمنزم سے مراد وہ فیمنسٹ فکر اور عمل ہے جو اسلامک فریم ورک کے اندر رہ کر بیان کی جائے اور اپنی سمجھ اور جواز قرآن سے حاصل کرتی ہے، اور اپنی پوری زندگی میں خواتین اور مردوں دونوں کے لیے حقوق اور انصاف کی طالب ہے۔ اسلامک فیمنسٹ اسلامک خدمات کی کلاسیکل تفسیروں کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں اور نئی تعبیرات پیش کر رہی ہیں جن کا مقصد مردوں کے ساتھ سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ایکویلٹی حاصل کرنا ہے۔ احادیث میں جو اس کا سیاق و سباق بیان کیا گیا ہے وہ ایک متحرک جینڈر پر مبنی طریقہ کار اپناتی ہے جو احادیث کو نازل ہونے کے وقت سماجی اور سیاسی کانٹیکس سے جوڑتا ہے، نہ کہ اسے ایک ٹائم لیس پیغام سمجھ کر معاشی اور قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ذرائع کو اس طرح تاریخی تناظر میں دیکھنا کہ وہ روایتی ایک پیٹریوٹیکل سیٹلمنٹ جیسے کہ قوامہ جیسے مفاہیم کی شرعی اور قانونی حیثیت پر تنقیدی سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ پوسٹ کلونیل کرٹیسزم کا سہارا لیتے ہوئے اسلامک فیمنزم یہ واضح کرتی ہے کہ مسلم خواتین کو بچانے کا بیانیہ دراصل نوآبادیاتی پاور کا پیدا کردہ ایک تصور ہے۔ فکر کو مکمل آزاد کرنے کے لیے ماضی کو نئے زاویے سے دیکھنا اور پرانے غلط تصورات کو بھلا کر نئے سیاسی اور سماجی امکانات کی راہ ہموار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں فیمنسٹ سوشیولوجیکل تھیوری کی۔ فیمنسٹ نظریے نے سوشیولوجی میں جینڈر کے زبردست اثرات کو 3 بنیادی سطحوں پر اجاگر کر کے اس مضمون کو نئے سرے سے تشکیل دیا ہے۔ ایک ہے مائکرو لیول، میزو لیول اور میکرو لیول۔ مائکرو لیول میں ہمارے تعلقات میں جینڈر کا اثر جو ہوتا ہے، میزو لیول میں جینڈر کی سوشل جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور میکرو لیول میں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جینڈر کی ترتیب جو ہوتی ہے۔ یہ تینوں لیول جو ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔
فیمنسٹ تھیوری نے ہر سطح پر ایک امپیریکل ریسرچ فراہم کی اور سوشیولوجی میں موجود جو اینڈو سینٹرک بائیس کو بے نقاب کیا۔ اگرچہ تمام بنیادی عناصر پر اتفاق باقی ہے، لیکن کم از کم اس بات پر کنسنسس موجود ہے کہ کوئی بھی تھیوری اس وقت فیمنسٹ ہے اگر وہ اسٹیٹس کوئو کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال ہو سکے، جو خواتین کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیگر جو نظریات اور ان کی جو کولیبریشن ہے، فیمنسٹ پرسپیکٹیو، دوسرے سوشیولوجیکل نظریات، کنفلکٹ تھیوری، سمبولک انٹریکشن کے ساتھ اشتراک کا عمل بہترین ایک فریم ورک ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ کنفلکٹ تھیوری اور فیمنزم۔ فیمنسٹ نظریہ اس بات میں کنفلکٹ تھیوری سے ملتا جلتا ہے کہ اسٹرکچرڈ سوشل انیکوالٹی کو ایسی آئیڈیالوجی کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے جنہیں اکثر طاقتور اور مظلوم دونوں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نظریات صرف تب چیلنج ہوتے ہیں جب مظلوم گروپس کے پاس وسائل موجود ہوں۔ کنفلکٹ تھیوری زیادہ تر سوشل کلاس اور معاشی عناصر پہ فوکس کرتی ہے، جبکہ فیمنسٹ کا فوکس خواتین پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی اور اپنی سماجی اور سیاسی ذرائع سے کس طرح ریسورسز جمع کر سکتی ہیں۔ فیمنسٹ بطور ریسرچر، ایکڈیمک، ایکٹیوسٹ کام کرتی ہیں تاکہ خواتین کی امپاورمنٹ کو انکریز کیا جا سکے، یعنی خواتین اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں سمبولک انٹریکشن کی۔ یہ دونوں نظریات ان تحقیقوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ان ایکول پاور ریلیشن پر خواتین کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین کو اکثر پروموشن چاہے تو انہیں اپنے ماحول کے مطابق جینڈر رول بیہیویئر کی بنیاد پر امپریشن مینجمنٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی پرسنل انٹیگریٹی کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ فیمنسٹ نقطہ نظر میں فیمینن کے لیبل یعنی سمبولک انٹریکشن اور اس بات کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے کہ خواتین کو ان کے ساتھ اور وہ خود اپنے آپ کو کیسے جج کرتی ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں انٹریکشنز آف جینڈر، ریس اینڈ کلاس کی۔ فیمنسٹ نقطہ نظر کی سب سے اہم پیش رفت ملٹیپل آپریشنز یعنی متعدد جو ظلم ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہے جو لوگوں کو ان کے جینڈر، ریس اور سوشل کلاس کے مشترکہ امتزاج کی وجہ سے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جینڈر، ریس اور کلاس کے اس ربط کو 1960 میں افریقن امریکن فیمنسٹ نے انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ خواتین آپس میں کیسے ایک جیسی ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب غربت کی مسئلہ کو فیمینائزڈ کیا جاتا ہے تو اسے صرف جینڈر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے غریب ہونے کا خطرہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ ریس، کلاس اور میٹریل سٹیٹس کے ربط کو نظر انداز کر دیتی ہے، یعنی سنگل پیرنٹ، وومن آف کلر اور تنہا رہنے والی بوڑھی خواتین باقی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں۔ سفید فارم مڈل کلاس فیمنسٹ جب وہ خواتین پر ظلم کی بات کرتی ہیں تو شاید ہی وہ اپنی ریس اور کلاس سے ملنے والی پریویلیجز کو محسوس ہی نہ کر پائیں۔ انٹرسیکشنلٹی۔ پیٹریکا ہل کولنز نے اس کام کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ انٹرسیکشنلٹی کے اس عمل کو بیان کرتی ہیں جہاں مختلف محرومیت سے وابستہ خطرات مل کر میٹرکس آف ڈومینیشن اینڈ آپریشن بناتے ہیں۔ یہ نظریہ جینڈر، ریس، کلاس کے علاوہ سیکشل
اورینٹیشن، ایج اور ڈسیبلٹی جیسے دیگر خطرات کو بھی شامل کرتا ہے۔ سوشیالوجی کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب ڈیٹا کو جنرلائز کیا جا سکے اور انٹرونشنز کو مخصوص گروپ کی ضروریات کے مطابق ڈالا جا سکے۔ اس سے نہ صرف نئے مضامین جیسے کہ مینس اسٹڈیز، وومن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کا آغاز ہوا، بلکہ مردوں کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ خود کو جینڈر کے کانٹیکس میں دیکھیں اور اپنے مسائل کو اجاگر کر سکیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جینڈر اینڈ میڈیا کی۔ کیا فیمنزم کو آج بھی ایک برے لفظ یعنی ایف ورڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ فیمنزم عورتوں پر ظلم کے خاتمے کی ایک موومنٹ ہے۔ یہ خواتین کے تجربات کو استعمال کر کے ایک مساوات یعنی برابری حاصل کرنے کی حکمت عملی بناتی ہے۔ امریکہ کی اکثر خواتین مانتی ہیں کہ فیمنزم نے ان کی زندگی کو بہتر بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی عورتیں خود کو فیمنسٹ کہلوانے سے انکار بھی کرتی ہیں۔ فیمنسٹ کے درمیان کھل کر بحث ہوتی ہے اور فیمنسٹ اس تنوع اور اختلاف رائے کو قبول کرتی ہیں، لیکن عوام کے سامنے اس اختلاف کو انتہائی ڈسٹورٹڈ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پورٹریلز آف فیمنزم یعنی میڈیا میں جو فیمنزم کا روپ ہوتا ہے۔ میڈیا جینڈر رول کے اسٹیریوٹائپ کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے اور فیمنسٹ کا امیج بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اختلافات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ میڈیا فیمنسٹ کی آپسی اختلافات کو پکڑتا ہے اور ساؤنڈ بٹس کے ذریعے یہ تاثر دیتا ہے کہ فیمنزم جو ہے آپس میں لڑنے والے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ تفریح اور خبروں کے شوز یہ تاثر دیتے ہیں کہ خواتین نے پہلے ہی سیاسی اور قانونی مساوات حاصل کر لی ہے اور چونکہ اب ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے وہ آپس میں لڑ رہی ہیں۔ نیگیٹو اسٹیریوٹائپنگ میڈیا فیمنسٹ کے سخت گیر، مردوں سے نفرت کرنے والی اور آفسز میں مردوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والی، گھروں میں شوہروں کو کنٹرول کرنے والی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ پرائم ٹائم ڈراموں میں ان کی لک، جنسی زندگی اور ان کے گھر پر مزاحیہ جملے بھی کسے جاتے ہیں۔ جو لڑکے بااختیار لڑکیوں یعنی فیمنسٹ جو ہوتی ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں اپنی مردانگی پر سوال اٹھنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جب لڑکیوں پر فیمنسٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ سیکسزم اور ریسزم جو ہوتا ہے، میڈیا اور انٹرٹینمنٹ میں جو ریسزم یا ریسسٹ یعنی نسل پرست جو ہوتے ہیں تبصرے ناقابل قبول ہیں، لیکن سیکسسٹ یعنی جنسی تبصرے آسانی سے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک امریکی پولیٹیشینز جوہن نے انتخابی مہم کے دوران جب ایک خاتون کو توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا تو جان میکن نے مسکرا کر جواب دیا تھا، دیٹس کوسچن ایکسیلنٹ، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوسچن جو ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے۔ اگر اس خاتون نے کسی سیکسسٹ لفظ کی بجائے کوئی ریسسٹ لفظ استعمال کیا ہوتا تو یقیناً جو جان میکن ہے ان کا رد عمل بالکل مختلف اور سخت ہوتا۔ اس طرح اوباما کی مہم نے بھی پرائمری الیکشن کے بعد ہی ان جنسی تبصروں پہ بات کی تھی۔ یہ اگزامپل یہ ظاہر کرتی ہیں کہ میڈیا میں میزوجنی یعنی خواتین سے جو حقارت ہوتی ہے یا تعصب جو ہوتا ہے کو کس طرح نارملائز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان عورتوں اور مردوں کے لیے اعلانیہ طور پر فیمنزم کے ساتھ خود کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں جو جو امپورٹنٹ ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، لیکن آپ نے اپنی ہینڈ آؤٹ سے سارا لیکچر ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔